آخرت کا آغاز اعمال کے نتائج دنیا کے زندگی میں ہی وارد ہوتے ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے دوست ہیں ان پر نہ کوئی غم ہے اور نہ کوئی فکر ہے، نہ کوئی خوف ہے، اور جس نے میری یاد سے اعراض کر لیا اس کی زندگی خوش نہیں ہوگی، پریشان اور بدحال زندگی گزارے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ آخر کیسے ہم نقصان سے بچیں۔ بہت ہی اہم بات ہے۔ دیکھیں، ایک میں سادہ سی بات کہوں آپ سے کہ دنیا میں اس وقت میں اور آپ موجود ہیں، لیکن جب ہم جائیں گے، اب جانے کی بات بھی ایک طرف رکھیں، اس وقت ہم نے جو فیصلہ کیا ہے زندگی کے بارے میں، یعنی ہم کس لیے زندگی گزاریں، تو وہ آپ کا فیصلہ یا تو غلط ہے یا صحیح ہے۔ غلط فیصلہ کر لیا تو آپ نقصان میں ہیں، وہ غلط فیصلہ کیا آپ نے، اور صحیح فیصلہ کیا ہے تو آپ جنت میں ہیں، جنتی ہیں۔ اور یہ اثرات، جنت اور دوزخ کے اثرات آپ پر اس وقت وارد ہو رہے ہیں، یا آپ پریشان ہیں اور بدحال ہیں، یا آپ پرسکون ہیں اور آپ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ آخرت کا آغاز اعمال کے نتائج دنیا کے زندگی میں ہی وارد ہوتے ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے دوست ہیں ان پر نہ کوئی غم ہے اور نہ کوئی فکر ہے، نہ کوئی خوف ہے، اور جس نے میری یاد سے اعراض کر لیا اس کی زندگی خوش نہیں ہوگی، پریشان اور بدحال زندگی گزارے گا۔ تو ہم آج مسلمان بدحال ہے، اس کی وہ کہتا ہے کہ میری اس کی ساری پریشانی دنیا کے لیے ہے۔ تو بہرحال موضوع ہمارا یہ ہے کہ ہم نقصان سے کیسے بچیں۔ دیکھیں، غور و فکر، کوئی آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو جنت میں نہیں لے جائے گا، اللہ نے یہ فیصلہ نہیں کیا ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ آپ کیا فیصلہ کریں گے، لیکن یہ آپ کی مرضی ہے۔ تو آپ جنت جانے کا ارادہ کریں، کیونکہ اصل زندگی آپ کی موت کے بعد شروع ہو جائے گی۔ موت دراصل آخرت کی زندگی کا آغاز ہے، اور وہ موت نہیں ہے۔ موت جس کو ہم کہتے ہیں نا، ختم نہیں، شروع، زندگی آغاز ہو جاتا ہے۔ اور یہ مرد مومن کی صفات میں ہے کہ جب موت آتی ہے تو وہ پریشان نہیں ہوتا، مطمئن ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے۔ باتو نشان مرد مومن بگویم، چو مرگ آمد خندہ بر لاش بر لبش۔ تو بہرحال دیکھیں، نقصان سے بچنے کی ایک صورت ہے کہ آپ اندھا دھند زندگی گزارنا بند کر دیں، بنا سوچے سمجھے زندگی مت گزاریں، اور دنیا کو مقصود نہ بنائیں، دنیا کی پریشانی نہ کریں۔ دنیا اللہ تعالیٰ نے آپ کی لکھ دی ہے، جو بھی ہے، جیسے بھی ہے، زیادہ ہے یا کم ہے، یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ اپنی تدبیر سے آپ دنیا نہ کم کر سکتے ہیں اور نہ زیادہ ہو سکتی ہے۔ یہ بات، یعنی یہ فکر جو ہے یہ غلط ہے کہ بھئی میرے ہاتھ میں ہے دنیا، میں نے کرنا ہے۔ نہیں، فیصلہ ہو چکا ہے، باقی تو تفصیلات ہیں۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، قرآن کی آیت ہے کہ ان کی معیشت میں نے تقسیم کر دی ہے، دنیا کی زندگی۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا۔ تو پریشانی دیکھیں انسان کو دنیا کی نہیں ہونی چاہیے، آخرت کی پریشانی ہونی چاہیے، کیونکہ وہ مقدر میں نہیں ہے۔ وہ اپنی آخرت آپ نے خود بنانی ہے، جنت خریدنی ہے اور جنت کی قیمت ادا کرنی ہے، اور باقی تو تفصیلات ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ نقصان، دیکھیں ہماری سوچ
یعنی سوچ یہ ہے کہ ہم دنیا کے لیے زندگی گزاریں، کھائیں پئیں عیش کریں، اور دنیا بس، آج کے مسلمان کی میں بات کر رہا ہوں، اس کے لیے پریشانی کی بات صرف دنیا ہے، دنیا کے لیے پریشان ہے۔ جبکہ اس کو دیکھیں، ایک بات میں مختلف کہوں، تھوڑی سی بات یہی ہے، دنیا میں آپ جو بھی خیال، جو بھی رویہ اپنائیں گے دنیا کے بارے میں، یعنی دنیا میں زندگی کا جو بھی خیال بنائیں گے، اس خیال نیت سے یا تو اللہ تعالیٰ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا۔ بات تو ساری میری ہے، میں کس لیے زندگی گزار رہا ہوں، کس لیے زندگی، کیا خیال ہے میرا۔ اگر خیال دنیا کا ہو گیا، اللہ تعالیٰ شدید ناراض ہوگا مجھ سے، اور خیال اگر آخرت کا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہوگا۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، ویسے ہی ہر انسان کے لیے میں سوچ رہا ہوں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا مسئلہ نمبر ایک دنیا ہے، آخرت اللہ کی رضا ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہے تلاش میں رضاؤں کی اللہ کی۔ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں پر بہت شفیق مہربان ہے۔ یقین کر لیں کہ اللہ میرا سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، تو بس جب اللہ ہی سب کچھ ہے تو پھر آپ نے اللہ ہی کا ہو کے رہنا ہے، کوئی اور ہستی کا وجود حقیقی ہے ہی نہیں، تو زندگی کو اللہ کے لیے خاص کر دیں۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، زندگی کو اللہ کے لیے خاص کریں۔ پھر اس میں نقطہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو مالک نہ سمجھیں، آپ کا یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، آپ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، آپ کی پیدائش آپ کی مرضی کے مطابق ہوئی نہیں ہے، آپ کی موت کا بھی وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ پھر جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے وہ آپ کا نہیں بلکہ آپ کے لیے ایک امتحان ہے۔ مال کی تنگی ہے، معیشت کی تنگی ہے یا فراوانی ہے، تو نہ آپ کو اس سے پریشان ہونا ہے، نہ اس پر آپ نے مغرور ہونا ہے کہ یہ میرا ہے اور وہ میرا ہے، نہیں، یہ سارا کچھ جو ہے ایک آزمائش ہے اور امتحان ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو مالک نہیں سمجھنا بلکہ مالک اللہ ہے، اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنی ہے اور مال اور جان کو کھپانا ہے اللہ کے راستے میں، پھر تو اس کی تفصیلات ہیں۔ تو اس صورت میں آپ نقصان سے بچ جائیں گے۔ اگر آپ مالک بن گئے کہ یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، اور یہ نا، اور اپنی پلاننگ کرنے لگے، اللہ کی پلاننگ آپ کے متعلق جو ہے اس سے اگر غافل ہو گئے، اللہ تعالیٰ تو آپ کو اپنی پاس بلا رہا ہے، تو آپ کو اللہ کے راستے پر چلنا چاہیے، اللہ کو منزل بنا کے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ نے دنیا کو منزل بنا لیا تو آپ نقصان سے نہیں بچ سکتے، آپ خسارے سے نہیں بچ سکتے۔ وہ شخص نقصان میں ہے جو خیال دنیا میں زندگی گزار رہا ہے، اور جو زندگی اللہ کی یاد میں گزار رہا ہے، اللہ کے لیے زندگی گزار رہا ہے، تو وہ شخص خسارے سے بچ جائے گا۔ اور بس یہ مطلب یہ ہے کہ میں مختصر طور پہ آپ کو بات کر رہا ہوں کہ آپ کسی غلط فہمی کا دوسری بات یہ ہے کہ دین آسان ہے، تمام کاموں سے آسان کام یہی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے۔ دیکھیں، عام طور پہ ہم دیکھیں تو ہر مخلوق کے لیے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کل میسر لما خلق له، ہر مخلوق کے لیے وہ کام آسان کر دیا گیا ہے جس کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تھوڑا سا غور و فکر کریں نا، مکھی انسان سے جسم سے خون نہیں چوس سکتے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مچھر کو بنایا ہے، تو مچھر جس طریقے سے آپ
آپ کے جسم سے خون نکالتا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور اس کے لیے یہ کام بڑا آسان ہے۔ مچھر وہ تو بعد میں پتہ چلتا ہے جب تھوڑا سا کھجلی ہو یا جو بھی ہو، تو مچھر کے لیے یہ کام آسان ہے۔ تو اسی طرح آپ دیکھ لیں، گھوڑے کے لیے گوشت کھانا بڑا مشکل ہے، اور شیر کے لیے یعنی گھوڑے کے لیے گوشت کھانا بڑا مشکل ہے، اور شیر جو ہے گھاس کھا نہیں سکتا۔ اسی طرح مطلب آپ دیکھیں شہد کی مکھی ہے، اس کے لیے شہد بنانا بڑا آسان ہے، انسان وہ شہد بنا ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مکھی کو بنایا ہے۔ تو دیکھیں اللہ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے، مختصر میں بات کر رہا ہوں، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلنا، اور اللہ کی جو راستے پر چلنا ہے یہ بڑا آسان ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے راستے پر دوڑنے کا مشورہ دیا ہے۔ آسان نہ، یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں تنگی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تم پہ آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا۔ تو اللہ تعالیٰ تو بڑا مہربان ہے، کیسے وہ ہمارے لیے مشکل دین بنا سکتا ہے جو ہم کر نہ سکیں۔ دیکھیں اگر دین میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں تم پہ تکلیف لاؤں گا، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تکلیف آئے گی، اس پر آپ صبر کریں گے، صبر کا اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری ہے، تکلیف آئے گی آپ صبر کریں، مالی ہو جانی ہو جو بھی تکلیف آئے گی، آپ کہیں اے اللہ مجھے منظور ہے، جو بھی نقصان آ جائے آپ کہیں اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، اور میں اپنے مقصد سے نہیں ہٹوں گا، میں تجھے نہیں بھلاؤں گا، مجھے تو میری مرضی، میری منزل تو ہی ہے، تو ہے میرے ساتھ، اور کچھ بھی نہ ہو میری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو وبشر الصابرین الذین اذا اصابتہم مصیبت، جب ان کو کوئی مصیبت تکلیف پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو اللہ کے ہیں، جانا کہاں ہے، اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ تو ذرا اپنی سوچ کو وسیع کریں، زندگی کو اللہ کے لیے خاص کریں، اللہ کے لیے زندگی گزاریں، آپ اللہ کی رحمت کے سائے تلے ہوں گے، اللہ آپ کا ساتھی ہوگا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ آپ کا مددگار ہے، حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، یقین کی بات ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم